بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد کا جو سنگجانی کا جلسہ تھا اس نے حکومت کی ہینڈلرز کی بھی نیندیں اڑا دی، اور وہاں پر جو ہمارے قائدین نے پی ٹی آئی کے قائدین نے جو تقاریر کی، یقین مانے انہوں نے دل جیت لیا۔ اب پتہ لگ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ زندہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جاگ گئی ہے۔ یقین مانے ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کیسے ہیں۔ جو ہم کافی پی ٹی آئی کے ورکرز یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سٹینڈ لینے میں ناکام رہی۔ لیکن اب ہمیں فخر ہے، ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سٹینڈ لیا۔ جو خاص طور پر جو سنگجانی کا جلسہ ہوا اس میں یقین مانے مزہ آ گیا۔ انہوں نے جو تقریر کی، علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی، ہم پوری پاکستانی عوام، پی ٹی آئی کے سپورٹر ورکرز کے علاوہ پوری پاکستانی عوام علی امین گنڈاپور کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی، اس تقریر کے پر ہم جو ہے نا ان کا جو موقف تھا اس موقف کے ساتھ قائم ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی اور پاکستانی عوام بھی۔ جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو نکالا گیا، گرفتار کیا گیا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جناح، بالکل اس پر اگر کسی نے حملہ کیا ہے، اس پہ جو 9 مئی والا معاملہ ہوا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں جو ملوث ہے ان کو سزا ملے۔ اگر اس کی جناح ہاؤس کی توہین ہوئی ہے تو بالکل ہم اس پہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہوا برا ہوا، اس پہ تحقیقات کریں، کمیٹی بنے، اس پہ جو اس میں ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کا بھی تقدس پامال کیا گیا ہے، اس میں نقاب پوش لوگ گھسے ہیں۔ وہ پوچھا جائے، اسپیکر کو چاہیے سٹینڈ لیں صحیح کہ کون وہ لوگ تھے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسے، اسمبلی میں گھسے اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے اس کو گرفتار کیا، جو پاکستان کی عوام کے متحب نمائندے ہیں ان کو گرفتار کیا۔ کیا جناح ہاؤس کا تقدس پامال ہوا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیا ہوا ہے، تو کیا یہ بھی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا کیا تقدس پامال نہیں ہوا؟ پی ٹی آئی کے آپ لوگ جو ہے نا پریشر ڈال رہے ہو، یہ پریشر کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں آج پاکستان کی سیاست میں دیکھو کس طرح ہلچل مچی ہے۔ کیوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پی ٹی آئی کے جلسہ بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، آئین میں 2/3 میجورٹی چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز کو گرفتار کر کے پریشر کر کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھول چکے ہیں، جنہوں نے ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گئے۔ لیکن اب پی ٹی آئی میں نظریاتی کارکن، نظریاتی ورکر، نظریاتی رہنما ہیں، اب یہ ٹوٹنے نہیں لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیشہ پگھلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑ رہی حکومت کہ کسی طرح ہمیں بچایا جائے، کیونکہ ان کو نظر آ چکا ہے ان کی حکومت ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ان کی نہ صرف حکومت ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ اگلا جیل ہے، اگلا ان کو اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کرپشن کی ہے، انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو انہوں نے آئین کو توڑا ہے، جو انہوں نے ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پہ آرٹیکل 6 لگے گا، غداری کے مقدمات لگیں گے اور ان کو پھانسی ہوگی۔ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان واپس آیا تو ان کے خلاف جو ہے نا سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کو جو بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، یہ تو عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے، عمران خان کو بے گناہ قید کیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے انہوں نے آئین توڑا ہے، انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا ہے، اس ملک کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ان پہ صرف ایک کیس، جو پنجاب میں 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، ایک وہی کیس اٹھا لیں تو ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے، آپ کی جو شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ہینڈلرز ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، الیکشن کمیشن کے چیئرمین پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو غداری کا مقدمہ ہوگا، سیدھا ڈائریکٹ پھانسی ہوگی۔ انہوں نے آئین توڑا ہے، صرف ایک نہیں، بہت سارے آپ دیکھیں تو بہت سارے انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن میں انہوں نے آئین اور قانون کو توڑا ہے، انہوں نے اب قانون اور آئین کی دھجیں اڑائی ہیں۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ کسی طرح بچا دو، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ان کی حکومت ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دوں گا کہ مولانا صاحب، آپ کی سیاست اب اس فیصلے پر بینڈ ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت اگر فیصلہ کر دیا،
آپ اگر اپنے موقف پر ڈٹ گئے، اگر آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دے دیا تو یقین مانیں یہ پاکستانی قوم کے دلوں میں آپ کی محبت چاہ جائے گی۔ پاکستانی قوم آپ کا اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گی۔ لیکن اگر آپ اس دفعہ ایک دفعہ پھر اگر آپ بکے، آپ اس سیٹ پر، اس حکومت پر یا کچھ لے دے کے اگر کچھ بکے، آپ نے اپنی ضمیر کا، اپنے موقف کا اگر آپ نے وہ تقدس پامال کیا تو یہ یاد رکھے گا یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اس سے زیادہ پھر آپ کو ذلیل کرے گی۔ آپ ایک عالم دین ہیں تو لہٰذا ایسا فیصلہ کریں جو اس ملک کے لیے بہتر ہو، جو اس ملک کے آئین کے لیے بہتر ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس ملک کو برباد کرنے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ عوام کو بھی میسج کرتا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جج بننے سے، اس کی ایکسٹینشن دینے سے روکیں۔ اگر انہوں نے آئین پاس کر دیا، اگر اس میں کامیاب ہوئے، کسی طرح بھی انہوں نے آئین پاس کرنے میں اگر کامیاب ہوئے تو آپ لوگوں نے روڈوں پہ نکلنا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے اس کے خلاف۔ اگر آج آپ نہ نکلے، اگر آپ لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا، یقین مانیں یہ اس ملک کو اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ انہوں نے پہلے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہی کر دی ہے۔ ابھی جو عمران خان صاحب آ رہے تھے، ان کو پتہ ہے کہ جب دوسرا جج آ جائے گا تو ان کے سارے کیسز کھل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین وہاں سے شروع ہوگی کارروائی، تو پھر بڑوں تک جائے گی، بڑوں تک جائے گی، حکومت تو رگڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو پیچھے ہینڈلرز ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن تو رگڑا جائے گا۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ سنایا مخصوص نشستوں والا، یقین مانے اس کو سلام پیش کرتے، انہوں نے پاکستان کی عوام کا دل جیت لیا، اور صحیح معنوں میں پاکستان کا جو انہوں نے ایک نمائندگی کی ہے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر۔ جو ایک پاکستان پر تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، مخصوص نشستیں ان کا حق ہے تو ان کو دی جائیں۔ الیکشن کمیشن کیوں ڈیلے کر رہا ہے؟ اگر جس ٹائم عمران خان کو ہٹا رہے تھے تو رات کو 12 بجے اگر فیصلے ہو سکتے تھے، اگر یہ جو فارم 47 کے مطابق فارم 47 پر جو MNAs لائے ہیں، منتخب کر کے لائے ہیں، سلیکٹ کر کے لائے ہیں، اگر وہ اتنے جلدی فیصلہ ہو سکتا تھا تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ عدالت نے جب ایک فیصلہ جاری کر دیا، ابھی تفصیلاً فیصلہ بھی جاری کر دیا 8 ججوں کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا 8 فروری کو، چوری کر کے انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، چوری کرتے ہوئے فارم 47 تیار کرتے ہوئے انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے مخصوص نشستیں، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنا دیا تو چاہیے الیکشن کمیشن کو اس پہ امپلیمنٹ کرے، لیکن امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، یہ اپنے لیے کھڈے کھود رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ جس ٹائم عمران خان آئے گا ان پارٹیکل 6 لگے گا۔ آج امید ہے کہ جو یہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان جیتے گا، عمران خان کا موقف جیتے گا انشاءاللہ۔ کپتان آ رہا ہے، یہ جس ٹائم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو امید ہے کہ جو اگلے والے جج جو آئیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حق پر کریں گے، وہ جو قانون اور آئین کے مطابق کریں گے، اور جب فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہونے لگیں گے تو ہمارا لیڈر انشاءاللہ باہر ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 منتھ ہیں، جو اگلے 2 مہینے وہ بہت اہم ہیں، اور ہمارا کپتان، ہمارا لیڈر انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے درمیان ہوگا۔ تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔